السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے تقویت پہنچا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کو ہدایت نہیں دی، صرف ایک کو ہدایت دی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اور اللہ عز و جل نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ دی ایگزالٹڈ نے، یعنی ابو جہل کو ہدایت نہیں آئے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آخر وجہ کیا ہے، یہ ریزن علماء کرام بیان نہیں کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ وہ ریزن بھی بیان کریں کہ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، حضرت عمر کو ہی کیوں ملی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی وہ حق اور انصاف کو پسند کیا کرتے تھے، یعنی اس دور میں جب کہ کوئی انصاف اور حق جانتا ہی نہیں تھا، ظلم اور تشدد اور غنڈہ گردی کا اور ڈاکوؤں کا دور تھا، تو اس دور میں بھی وہ حق اور انصاف کو پسند کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تھا، جب بھی انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، تو وہ اس دور میں بھی یعنی حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، چاہے وہ ان کے اپنے کی غلطی ہو تو اس کو غلط ثابت کرتے تھے، تو میرا اپنا ہے لیکن تیری غلطی ہے۔ یہ خاصیت ان کے اندر تھی، یہ وصف خاص ان کا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشرف با اسلام ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی اور اسلام کو بھی تقویت پہنچائی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفر میں جب تھے، جب اسلام نہیں لائے تھے، تب بھی وہ حق اور انصاف کو اتنا پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور جو ہے اسلام کے وہ خلیفہ بھی بنے۔ لیکن ابو جہل جو تھا وہ ہر دھرمی پر رہتا تھا، وہ اپنی بات منواتا تھا اور متکبر بھی تھا اور سینسٹیو تھا، نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات صحیح ہے، اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں اب وہ جھونک دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہدایت ملی وہ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے ملی۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، برکتوں کے دروازے کھولے، مصائب و آلام سے ہمیں نکالے، دنیا و آخرت ہماری سنورے، ہمارے چہرے پہ جو ہے ہمارے عبادات کی جو تازگی ہے ہمارے چہرے سے ظاہر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العالمین کا قرب ہمیں حاصل ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عدل کو قائم کریں۔ لیکن افسوس اسی عمر کا نام لینے والے اور اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اور اسی عمر رضی اللہ عنہ کا نام مینشن کرنے والے، ان کے واقعات سنانے والے لوگ خود حق اور انصاف سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وجہ ہے ہماری پستی کی کہ ہم عبادت کرنے کے باوجود بھی یعنی حق پرست نہیں ہیں، حق سے دور بھاگتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، یا اپنے پیٹ کے لیے ہم فیصلے بدل بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔